ٹھیک چلیے ریکارڈنگ اسٹارٹڈ. تو ڈاکٹر لبنہ یہ بتائیے کہ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ ہم ڈائبیٹک ہیں یا پری ڈائبیٹک ہیں، تو ہمیں اپنے انداز زندگی میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم اس سے زیادہ خراب نہ ہوں؟ جی، تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گی سارے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے تو لوگ کافی خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات کو چھپاتے ہیں یا اس بارے میں اس پر دھیان نہیں دیتے، ڈینائل جیسے کہ اگر ہم نے اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا تو جیسے یہ موجود نہیں ہے. جی پہلے تو یہ کہ جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ہمت نہیں ہاریں. بالکل شروع کی سٹیجز میں دیر واز اے اسٹڈی ان ڈائبٹولوجیا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو نئی نئی ڈائبٹیز ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی ڈائٹ پر بہت کام کیا، 600 کیلوریز کر دی ایک دن میں، تو 2 ان کی ڈائبٹیز ریورسڈ ہو گئی. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے ایک دفعہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اس اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلا کہ بالکل ارلی سٹیجز میں اس کا علاج ممکن ہے. اور بلکہ میں روز دیکھتی ہوں، پچھلے 10 سال سے میں ڈائبٹیز یہاں دیکھ رہی ہوں نارمن میں. تو جب بھی ہمارے مریضوں میں پری ڈائبٹیز ہو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کاربوہائیڈریٹ انٹیک کم کر دیں، اپنی ایکسرسائز ایکٹیویٹی زیادہ کریں اور اپنا وزن تھوڑا کم کریں، تو ان کی پری ڈائبٹیز بہتر ہوتی جاتی ہے. جیسے ہیموگلوبن A1C ٹیسٹ ہے، ڈائبٹیز کے ٹیسٹ ہیں، جیسے فاسٹنگ بلڈ کا چیک ہے، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کر سکتے ہیں، 2 آور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے، رینڈم گلوکوز کر سکتے ہیں، ہیموگلوبن A1C کا ٹیسٹ ہے. ہیموگلوبن A1C جو ہے وہ آپ کی ایوریج بلڈ شوگر ہے، اوسطاً 3 مہینے میں کتنی بلڈ شوگر تھی. ریڈ بلڈ سیلز آپ کے جو ہے خون کے سرخ چسی میں وہ سرکولیٹنگ گلوکوز کو بائنڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں کنٹرول کیسا تھا، کیونکہ صبح شام تو اوپر نیچے ہوتی رہے گی، جیسے کب کھانا کب اٹھے، ایکٹیویٹی، اٹ چینجز یور بلڈ گلوکوز آل ڈے لانگ. لیکن A1C کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ 3 مہینے کی ایوریج آپ کو بتائے گی. تو ہیموگلوبن A1C سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ہیموگلوبن A1C 5.7 سے زیادہ ہے تو دیٹ مینس یو ہیو پری ڈائبٹیز، اور 6.5 سے ابو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو جن لوگوں کو پری ڈائبٹیز ہو جاتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اگر وہ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں تو ان کی A1C کم ہوتی جاتی ہے، وچ از ویری انکریجنگ. تو یہ تو خیر یہ ہے کہ بالفرض مجھے پتہ لگ گیا کہ میں پری ڈائبیٹک ہوں یا ڈائبیٹک ہوں اور میں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا، لیکن ان جنرل ہمیں اپنا لائف اسٹائل کیسا رکھنا چاہیے کہ ہم اس اسٹیج تک آئیں نہ، یا کم از کم اس اسٹیج تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ وقت مل جائے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا لائف اسٹائل میں کیا کیا چینجز یا ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ جی، تو وہ بالکل بنیادی باتیں کہ جو ہے آپ 8 گھنٹے رات میں سوئیں اور اب ایکسرسائز کریں روزانہ. ایکسرسائز کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ 30 منٹس ہے 5 days. سو 250 منٹس آف ایکسرسائز از ریکمینڈیڈ. سارے جو بھی اڈلٹ لوگ ہیں، بچوں کو 1 گھنٹہ روزانہ کھیلنا چاہیے کم از کم. جیسے ہمارے بچے، میرے بھی 2 بچے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھنٹوں ویڈیو گیم کھیلتے رہیں گے یا بیٹھ کے TV دیکھتے رہیں گے، رہیں گے، کمپیوٹر اپنے فونز پر ہیں. آج کل ہمارے بچے اتنا باہر نہیں جاتے جیسے ہم اپنے بچپن میں باہر کھیلتے تھے. صحیح. تو بچوں کو 1 گھنٹہ روزانہ ایکٹیو رہنا چاہیے. اور ہمارے جیسے اڈلٹس، جیسے آئی ایم گروئنگ اولڈر، وی آر گیٹنگ اولڈر ایوری ڈے، تو ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے کمپیوٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانا کہ کتنا اہم ہے کہ ہم روزانہ چہل قدمی کریں، تقریباً 30 منٹ روزانہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کریں. ٹریڈمل پہ چل سکتے ہیں، باہر واک کر سکتے ہیں، اسٹیشنری بائسیکل چلا سکتے ہیں، زمبا کلاسز ہیں. یو سی وٹ یو لائک. سم پیپل لائک ٹو پلے ٹینس، کچھ لوگوں کو ڈانس پسند ہے، کچھ لوگوں کو پلاٹیز پسند ہے. کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. ڈائٹ پہ بہت دھیان دیں، ڈائٹ کے اوپر کہ شوگر سے پرہیز کرنا. حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شوگر کا اتنا اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں بہت عرصہ سے میڈیسن میں ہوں اور ڈائبٹیز ہوں. تو بہت سال پہلے ہی ہم نے چینی استعمال کرنا بند کر دی تھی. اسپلینڈا یا وہ جو یلو، بلو ون، دا پنک ون، ہمیشہ جہاں پہ جو بھی موجود ہوتی تھی آئی آلویز یوز دوز. تو اس کے بعد کافی بڑی اسٹڈیز سے معلوم ہوا کہ جو لوگ سویٹنرز یوز کرتے ہیں اور شوگر یوز نہیں کرتے
ان میں ڈائبٹیز کا رسک کم ہوتا ہے. تو فرسٹ آف آل کہ جو بھی آپ کے میٹھے مشروبات ہیں, ڈرنکس ہیں, ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ دن میں 1 یا 2 یا 3 کپ چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, یا آپ کو سوڈا پینا پسند ہے, تو اگر وہ شوگری ڈرنک سے پرہیز کریں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اپنا وزن روزانہ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے. کچھ لوگ اپنا وزن کبھی نہیں کرتے. وہ ہم کلینک میں پیشنٹس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کب اپنا وزن کیا تھا. کہتے ہیں جب ہم یہاں لاسٹ ٹائم آئے تھے تب ہم نے وزن کیا. اور وزن کرنے کی فریکوینسی پر بھی اسٹڈیز ہیں کہ جو لوگ ہفتے میں 1 دفعہ یا 3 مہینے میں 1 دفعہ یا 6 مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں 1 دفعہ وزن چیک کرتے ہیں, تو جتنا زیادہ وزن چیک کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو اپنا وزن قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ جیسے آپ روزانہ صبح اٹھے اور اپنے اسکیل پہ کھڑے ہوئے, تو اس دن آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ٹھیک ہے اب میں نے ایک پیپسی پی لی ہے, تو مے بی آئی شوڈنٹ ریچ فار another one. Behavior a little bit at a time. آئی تھنک اس کے لیے تو پورے آپ کے پاس فار ایگزامپل میں خود بھی ایک اپلیکیشن یوز کرتا ہوں, اس کا نام ہے مائی فٹنس پال. وہ آپ کی تمام کیلوریز جو ہیں اس کا ٹریک رکھ سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ لوگوں کو یوز کرنی چاہیے اپنی کیلوریز کا دھیان رکھنے کے لیے, اور وہ نیوٹرینٹس کا بھی دھیان رکھ سکتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. جی, تو ایک اور ہمارے ہاں یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ سوچ بھی ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے. تو کیا صرف میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا اور بھی چیزیں جیسے کاربز وغیرہ ہیں کہ ان کا بھی اثر پڑتا ہے یا ڈائبٹیز کی پروبیبلٹی پہ؟ جی ہاں, تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں کہ جو میٹھا کھانے سے ہو جاتی ہے ڈائبٹیز, وہ ٹھیک ہے. کیونکہ جو میٹھا کھائیں گے اتنا ہی ہمارے پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, لبے کو انسولین بنانے کے لیے. تو اب زیادہ مشین اگر ہم اس کو بہت زیادہ چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جواب دے جائے گی. اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میٹھا یا کاربوہائیڈریٹ صرف کوکیز, کینڈیز اس میں ہے. ساری کاربوہائیڈریٹس جیسے چاول ہے یا آٹا ہے اور پاستا, یہ ساری چیزیں جو ان ساری کاربوہائیڈریٹس موجود ہیں, اور وہ سارے بریک ڈاؤن ہو کے نشاستہ سارے بریک ڈاؤن ہو کے سمپل شوگر میں ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں. تمام طرح کے کاربوہائیڈریٹس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے, اور اپنی ایک بیلنس ڈائٹ کہ جب بھی ہم کھائیں تو اس میں فروٹس, ویجیٹیبلس اور پروٹینز, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کا ایک مناسب حصہ ہوگا. تو یہ اگر ہم فروٹ کی بات کریں تو فروٹس میں بھی جو پھل ہیں اس میں بھی تو زیادہ تر پھل میٹھے ہوتے ہیں, اس میں بھی شوگر ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو ایک منٹ قدیر صاحب, یہ کیا کہتے ہیں, یہ نا آپ کے نام جب آپ بولتے ہیں نا تو بہت ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے. آپ وہ ایڈجسٹ کر لیں, میں کاٹ دوں گا بیچ میں سے. جب آپ بولتے ہیں نا تو ایک نا ایسے ایسے نا فریکوینسی کے ساتھ آواز آتی ہے. آپ ذرا مائک ری ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. وہ آئی تھنک یہ شاید سسٹم میں ہے, کیونکہ جب لبنہ بول رہی ہیں تب بھی میرے اچھا میں وہ آواز آ رہی ہے. جی جی, میرے صرف آپ کی باری آ رہی ہے, میں اسلیپ کر رہا تھا. اب آپ کچھ بولیں ذرا, کچھ بھی. جی, تو آپ سب صحیح ہے, اب صحیح ہے, ٹھیک ہو گئی. جی صحیح ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو فروٹ ہیں, پھل جو ہیں, ان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو آم کھائے جاتے ہیں یا انگور کھائے جاتے ہیں, اس قسم کے جو پھل ہیں, تو کیا ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے جو لوگ ڈائبیٹک یا پری ڈائبیٹک ہیں؟ نہیں, فروٹس آر ڈفرینٹ. جیسے یہ جو سوڈا پاپ ہے اس میں ہائی فرکٹوز کارن سرپ ڈالتے ہیں. صحیح. اور جو بھی جیسے اگر آپ والمارٹ جائیں تو 96% جو فوڈ پروڈکٹس ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح کی شیپ اور فارم میں کارن موجود ہے. کارن کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ون آف دا موسٹ سکسیسفل اسپیسیز ایور لیوڈ. اب کارن ہر چیز میں موجود ہے. جب ہم جاتے ہیں چکن نگٹس لیے میک ڈونلڈ سے, تو اس میں 23 ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں, اور اس میں سے 13 جو ہیں وہ کارن سے آتے ہیں. اگر آپ ایک نارمل فروٹ کھا رہے ہیں, نارمل جیسے آپ نے آم کھایا یا ایک سیب کھایا, تو وہ نیچرل شوگرز ہیں. fructose, they are not the processed kind of sugar, so they are better kind of sugars, better type of carbohydrates. ظاہر آپ لمٹ کریں گے کہ دن میں آپ نے 1 کھا لیا یا 2 کھا لیے. اور میں تقریباً 12 سال پہلے یہاں اوکلاہوما نیچرل ہسٹری میوزیم میں کانفرنس ہوئی تھی ڈائبٹیز کی. اس میں ایک سائنٹسٹ نے اپنا ڈیٹا پریزنٹ کیا تھا, جس کو میں نے کافی انٹرسٹ سے دیکھا, کیونکہ اس نے مینگو پہ ریسرچ کی ہوئی تھی. مینگو مائس کو دے رہے تھے وہ
میں ریسرچ تھی بیسک سائنس کی, اور اس سے مجھے حیرانی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ان کا گلائسیمک کنٹرول بہتر ہو رہا تھا مائس کا. تو میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے بچپن سے ہم لوگ آم کھاتے رہے, ساؤتھ ایشیا میں کتنے آم شروع سے ہم لوگ بچپن سے کھاتے ہیں. میں نے یہی کہا کہ آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے, بہت پاپولر ہے, اور ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی مٹھاس ہے تو یہ یقیناً لوگوں کے لیے خطرناک ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں اتنا فائبر ہے نیچرلی کہ گڈ فار یو بیسکلی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اگر انٹیسٹائن میں فائبر ہو تو آپ گلوکوز کو اتنا فاسٹ ایبزارب نہیں کرتے, کاربوہائیڈریٹس اتنا کوئکلی ایبزارب نہیں کرتے. تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آر بیٹر دین سمپل کاربوہائیڈریٹس. نیچرل قدرتی پھل جو ہیں وہ اس ہائی فرکٹوز کارن سرپ, یہ پروسیس جوسز ہیں, ان سے بہت بہتر ہیں. اچھا, صحیح. ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا ایکسرسائز کا, ورزش کا, تو اس بارے میں بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں یہ ایک سوچ ہے کہ ورزش کا مطلب یہ ہے کہ آپ جم میں جائیں اور آپ بالکل وہ مشینوں پہ ایکسرسائز کریں. تو عام جو عوام ہے ان کے لیے تھوڑا آپ یہ سمجھا دیجئے کہ ایکسرسائز کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی, چہل قدمی, دیکھیے ہم جب بھی وزن کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا وزن 200 پاؤنڈ ہے یا 250 پاؤنڈز ہے تو ہم بالکل فٹ ہو جائیں, بالکل جیسے ہم 16 یا 20 ایئرس کے تھے ویسے ہم ہو جائیں. وزن بالکل کم کریں گے تبھی کچھ فائدہ ہوگا. آپ نے کہا کہ کچھ نہیں کرتے, ہم بالکل غیر متحرک ہیں, سارا دن کرسی میں بیٹھے ہیں, اور پھر ہم ایک دم سے جم میں آئیں اور وزن اٹھانا شروع کر دیں اور بہت زیادہ ایکسرسائز کریں. نہیں, اتنا کرنے کی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ 7% بھی اپنا وزن کم کر لیں تو اس سے بلڈ پریشر پہ اچھا اثر پڑتا ہے, آپ کے گلوکوز کے اوپر, کولیسٹرول کم ہو جاتی ہے, اوور آل بہتر محسوس کرتے ہیں. میں یہی سمجھتی تھی کہ وزن کی وجہ سے جو ہے آپ کے نیز پر اثر پڑتا ہے, اور نیز آپ کے گھٹنے ہیں اس میں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کا وزن اٹھا رہے ہیں. لیکن میں پچھلے سال OU گئی ایک کانفرنس میں اینڈوکرینولوجی کی, وہاں پر ایک سائنٹسٹ بتا رہے تھے کہ اوبیسٹی کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں کیمیکلز بنتے ہیں, سائٹوکائنس, آل دا ہارٹ نیگیٹو سائٹوکائنس, وہ سارے جوائنٹس کے اوپر برا اثر ڈالتے ہیں. ایون کہ ہاتھ کے جوائنٹس, ایون کہ آپ کی رسٹ اور آپ کی ایلبوز کی وہی ہارمفل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کے نیز میں ہو رہے ہوتے ہیں. سو اٹس مور دین دا ویٹ اٹ سیلف, اٹس ناٹ جسٹ دا ویٹ اٹ سیلف, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو آکسیڈیٹو اسٹریس پیدا ہو رہا ہے اور ہارمفل کیمیکلز بن رہے ہیں, اس کا سارے جسم پہ اثر پڑتا ہے. ایکسرسائز کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو اٹھ کھڑے ہو کے کچھ بھی کریں, چلنا پھرنا, بائسیکل چلانا, اسٹیشنری بائک, آؤٹ گو آؤٹ اینڈ کریٹ اے گروپ, کریٹ اکاؤنٹیبلٹی سیلف. آپ کو کوئی شو بہت پسند ہے, آئی ہیو بین واچنگ شٹس کریک, تو ٹریڈ مل کے اوپر رکھ لیں, جیسے یہ کمپیوٹر آپ اپنا ٹریڈ مل کے اوپر رکھ کے واچ, اپنا ایپیسوڈ بھی آپ نے واچ کر لیا, کچھ ایپیسوڈ 30 منٹس کے ہیں, آپ نے 2 دیکھ لیے, 1 گھنٹہ جلدی سے گزر جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. صحیح. تو ایک آپ نے ابھی ذکر کیا جوڑوں کے تکلیف کا, تو کیا ڈائبٹیز کی وجہ سے آرتھرائٹس پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ آف کورس, ہر چیز ڈائبٹیز, آپ کے سر سے لے کے پیروں تک ہر چیز پہ ڈائبٹیز اثر ڈالتی ہے, کیونکہ وہ خون ہر جگہ جاتا ہے. تو جہاں پہ بلڈ جائے گا وہاں وہ گلوکوز کے پارٹیکلز جاتے ہیں اور وہ سارے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ایجڈ گلائکیٹڈ اینڈ پروڈکٹس, AGE. اور یہ پروڈکٹ جہاں پہ ڈپازٹ ہوتی ہیں انہی جگہوں کو وہ ڈیمیج کرتی ہیں. جیسے آنکھوں کو, اب صرف آنکھ لے لیں تو آنکھ میں گلاکوما کو دیکھیں تو ڈائبیٹک پیشنٹس higher risk of glaucoma than non-diabetics. Diabetics have higher risk of cataracts than non-diabetics. Retinopathy اور خون کی جو چھوٹی نالیاں ہیں آنکھ کی پردے پہ, اس کو خراب کریں گی, آپٹک نرو کو تباہ کریں گی. میکولر ایڈیما, it will destroy your eyes. Even diabetes is the leading cause of blindness around the world. پیر دیکھ لیں, because of the poor circulation, you have a neuropathy. نرو کو ڈیمیج کریں گی, بلڈ ویسلز ڈیمیج کریں گی. پھر جو ہے اگر زخم ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو سفید خلیے ہیں جن کو پہنچ کر ریپیئر کرنا ہے وہ بھی پہنچ سکتے, تو جو پیروں میں ناسور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان پیشنٹس کو ان میں رکھتے ہیں ہائپر بیرک چیمبرس میں. میرے آفس سے نیچے فلور پر وونڈ کیئر سینٹر ہے,
تو اس میں hyperbaric chambers they have high oxygen pressure. تو اس میں وہ لٹا دیتے ہیں مریض کو, اس میں وہ 1-2 گھنٹے لیٹ کر اور ٹی وی دیکھتے رہیں گے یا کچھ پڑھ لیں گے. لیکن اس کی وجہ سے I just learned you will find it interesting کہ ہم ہمیشہ سے ہم نے میڈیکل اسکول سے یہی سیکھا تھا کہ خون کے جو سرخ جسیمیں ہیں وہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں سارے جسم میں. لیکن جب ہم ہائی پریشرڈ آکسیجن ڈالتے ہیں جسم کے اندر تو ہر چیز یعنی کہ ایون وائٹ بلڈ سیلز اسٹارٹ ٹو کیری آکسیجن which I thought was very interesting. ایئر میں ہماری ایٹماسفیئر میں صرف 21% آکسیجن ہوتی ہے. جی. تو اگر ہم 100% آکسیجن کر دیں اور پریشر کے ساتھ اس کو ہم مریض کے اندر ڈالیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پور بلڈ ہے سپلائی ہے اس میں جا کے ان کے مریضوں کے پیروں میں جو زخم ہو جاتے ہیں ان کو بھرنے میں مدد ملتی ہے. صحیح. یہ جو بات ابھی آپ نے کی, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہائی پریشر آکسیجن جو ہے اس کی وجہ سے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ بھی کیری کر سکتے ہیں آکسیجن کو, تو کیا یہ جو ریگلائزیشن ہے کیا یہ بہت ریسنٹ ہے یا پھر یہ بہت پرانی بات ہے, پتہ ہے ہمیں؟ آئی ایم شیور یہ پرانی بات ہوگی لیکن مجھے ابھی پتہ چلی ہے تو میرے لیے نہیں ہے. اصل میں یہ پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ ہیموگلوبن میں جو آئرن ہوتا ہے اس میں ایک ایڈیشنل ایک ایکسٹرا وہ ہوتی ہے سائٹ جہاں پہ آکسیجن بانڈ کر سکتی ہے. کہ ہمیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میکینزم پتا ہے ہمیں کہ جس طرح وائٹ بلڈ سیل کس طرح کیری کرتے ہیں آکسیجن, کیا ان میں بھی ہیموگلوبن ہے یا کچھ اور ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں اس کا کچھ بانڈ وغیرہ نہیں ہوگا. اور وائٹ بلڈ سیلز بھی کتنے طرح کے ہیں, لیمفوسائٹس ہیں, نیوٹروفلز, بیزوفلز, پلیٹلیٹس, تو وہ شاید ایسے ہی ایک نان کیمیکل ایڈہیژن یا مے بی اٹس جسٹ این اٹیچمنٹ آف ٹو پارٹیکلز. I don't know the mechanism behind it, لیکن I just thought it was interesting. صحیح. Took my student down and they just gave me an overview. So اچھا, so interesting. We are always learning new things. صحیح, بالکل. اچھا, ایک میں کوشچن اور پوچھ لوں قدیر صاحب, اگر میں ایک کوشچن میں پوچھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی سمپل شوگرز کی, اب اس کے بارے میں آئی تھنک میں نے او لیولز میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا آج تک بایولوجی میں, کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سمپل شوگر جو آپ کہہ رہی ہیں کیا یہ مونوسکارائڈس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ رائٹ. تو مونوس, اب جس طرح مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مونوسکارائڈس میں جو گلوکوز, فرکٹوز اور گیلیکٹوز ہے ان میں کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو گلوکوز ہے بلڈ میں وہ زیادہ ہونا ایکچولی یہ ڈائبٹیز ہے, اگر فرکٹوز زیادہ ہو تو یہ ڈائبٹیز نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ کسی بھی طرح کی آپ کاربوہائیڈریٹ لیں ایٹ دی اینڈ آف ڈائجسٹو, جیسے کہ ہم منہ میں کچھ رکھتے ہیں کھانے کے لیے اور اس کو چبانا شروع کرتے ہیں تو ایمیلیز جو ہے وہ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے اینڈ دین اٹ گوز انٹو آور اسٹمک میں اچھی طرح. اٹس اے فوڈ پروسیسر, اٹ گیٹس گرائنڈیڈ, HCl شامل ہوا, بیکٹیریا کل کر دیے, پھر آپ نے آہستہ آہستہ انٹیسٹائن میں ٹرانسفر کرنا شروع کیا. انٹیسٹائن میں پھر مزید انزائمز, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ لبلبا جو ہے وہ ایکزوکرین گلینڈ بھی ہے اور اینڈوکرین گلینڈ بھی ہے. تو جو ہے جو ایکزوکرین انزائمز ہیں وہ پروٹینز کو اور کاربوہائیڈریٹس کو بریک ڈاؤن کریں گے, سمپلسٹ شوگر میں کنورٹ کر دیں گے. وہ سمپلسٹ شوگر بلڈ میں چلی جائے گی اور بلڈ میں جانے کے سرکولیٹنگ ان یور بلڈ اینڈ انسولین ول اوپن دا ڈورز فار یور سیلز, اور اس کے اندر چلی گئی سیل کے اندر, وہاں پر اس نے انرجی بنائی, ATP بنائی, جس سے ہماری مشینری چل رہی ہے. لیکن اگر ٹھیک, اچھا جی Go میں کہہ رہا تھا کہ اس کے ریلیٹڈ نا میرے 2 کوسچن ہیں. ایک کوسچن تو یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے, کہ پہلے میں یہ بتا دینا کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں, کہ انسولین جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سمپل ورڈز میں کہ وہ ایکسٹرا گلوکوز جو ہے اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کر کے لیور میں رکھتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جی سو میٹابولزم کو سوری گو ہیڈ فنش یور کوسچن. اچھا, میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے کہنا کہ اگر لیور میں کوئی مسئلہ ہو تب بھی آپ ڈائبٹک ہو سکتے ہو؟ اگر پینکریاس بالکل ٹھیک ہے لیکن لیور خراب ہے جہاں پہ گلائکوجن رکھا جانا ہے, تو کیا اگر وہ کیا کہتے ہیں خراب ہو, لیور میں کوئی مسئلہ ہو, تب بھی آپ ڈائبٹک ہو سکتے ہو؟ کسی بھی طرح کی بیماری ہو جس سے آپ کے اندر اسٹریس پیدا ہو تو اٹ کین کاز انڈیوسڈ ہائپرگلائسیمیا, دیٹس ون میکینزم. اینڈ ایک کی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گلائکوجن اسٹوریج ڈیزیز. وہ بہت کامن نہیں ہے, صرف 1 یا 2 مریض اس کے, پچھلے 15-20 سال میں نے 1 یا 2 ہی مریض دیکھے ہیں اس کے. ٹھیک ہے.
جہاں پہ آپ کے اندر گلائکوجن سٹورز نہیں ہوتے. تو ٹھیک. یہ ایک الگ پرابلم ہے. اب سوچیے ذرا کہ جیسے ہم ہیں, we make money, right, and we put it in the bank and then we take out a little bit bills. اب فرض کریں آپ کے پاس بینک نہیں ہے, there is no bank, you will keep running out, right, you will keep running out. تو یہ لوگ جو ہے ان میں جیسے صبح ناشتہ کیا, اس کے بعد لنچ کیا, لنچ کے بعد ڈنر کیا شام میں, تو اس کے درمیان میں کوئی فورس نہیں ہے جو ان کو نارمل رکھے, اسٹڈی رکھے. تو دے آر اپ اینڈ ڈاؤن, کیپ ہیونگ ہائپوگلائسیمیاز, نیو پرابلمس. لیکن آپ کا جو کوشچن تھا کہ اگر کسی کو لیور ڈیزیز ہو تو کیا ان کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ تو کسی بھی طرح بیماری, کوئی بھی طرح کی آپ کی بیماری, ہارٹ اٹیک, اسٹروک, اچھا, car, you had some kind of infectious disease, you took antibiotics, you took chemotherapy, steroids, anything that causes stress on your body can give you diabetes. اچھا ٹھیک. اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ آئی تھنک یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ جو ابھی آپ ہم نے جو بات کر رہے تھے سمپل شوگرز کی جس میں گلوکوز بھی آتا ہے, تو ایک اور طرح کی جو چیز ہے جو آئی تھنک وہ پولیسکرائڈز میں آتی ہے, آئی تھنک اس کو اسٹارچ جو ہے, اسٹارچ بھی گلوکوز سے مل کے بنا ہے. تو اگر زیادہ میں نے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ یار اسٹارچ نہ کھاؤ, اس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, تو وہ ان لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار وہ تو گلوکوز سے ہوتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسٹارچ بھی ایکچولی گلوکوز سے ہی مل کے بنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ رائٹ, صحیح کہا آپ نے. That's what تو اگر اسٹارچ آپ زیادہ کنزیوم کرو, تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہوئی تھی کہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ نے کینڈی کھا لی یا چاکلیٹ کھا لی یا آپ نے شوگری ڈرنک پی لیا تو ہی آپ کے اندر شوگر بڑھے گی, لیکن سارے کاربوہائیڈریٹس از ایکچولی شوگر. ٹھیک, صحیح. چلیے قدیر صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, آپ نے ذکر کیا بہت ساری بیماریوں کا, آرتھرائٹس سے آنکھوں کی بیماریاں یا جوڑوں کی بیماریاں یا پاؤں کی بیماریاں جو ایکسٹریمیٹیز ہوتی ہیں ان کی بیماریاں. تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گردوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ جی, تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایڈوانس گلائکیٹڈ اینڈ پروڈکٹس ہیں جہاں پہ بھی وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں دے ڈیمیج, تو گلوکوز کے ڈپازٹس کی وجہ سے جو کڈنیز کی اسمال بلڈ ویسلز ہیں دے آلسو گیٹ ڈیمیجڈ. تو ان پیشنٹس کے اندر کرونک کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہے شروع میں بالکل, کیونکہ ہاؤ وڈ یو نو, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے گردے کام نہیں کر رہے؟ تو اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مائکروالبومینوریا. کہ نارملی ہم جو بھی فلٹر کرتے ہیں اپنے نیفرون سے, جیسے ہر چیز کا یونٹ ہوتا ہے نا, تو جیسے اس کا جو یونٹ ہے وہ ہے گلومیرولس. گلومیرولس میں سے فلٹر ہوتی ہے, ہر چیز فلٹر ہو جاتی ہے, ہمارا سارا بلڈ, گلوکوز, پروٹینز, ہر چیز, اینڈ وی ری ایبزارب ایوری تھنگ ایکسپٹ دا کریاٹین آف کورس. تو جو ہے اگر آپ کو ڈائبٹیز کی نیفروپیتھی یا جو ہے گردے کی بیماری ہو رہی ہے تو آپ پروٹین کو صحیح سے ری ایبزارب نہیں کر سکتے, یو اسٹارٹ اسپلنگ اٹ ان یورین. تو starts showing up in the beginning, so that's why we do a test called microalbuminuria, and we check microalbumin and creatinine and we check a ratio of it. Normally it should be less than 30. تو اگر وہ 30 ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوکے اس مریض کے جو گردے ہیں وہ اب ڈائبٹیز سے متاثر ہو. تو اس کے لیے ہم مریض کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنا کنٹرول بہتر کریں. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے گردوں کو حفاظت ملے تھوڑی, جیسے کہ ڈرگ کلاسز کو کہتے ہیں ایس انہیبیٹرس. ایس انہیبیٹر تو اولڈر کلاس ہے, ابھی ایک نئی ڈرگ کلاس نکلی ہے SGLT2 انہیبیٹرس which is one of the most recent discovery in the field of diabetes. ڈاکٹر ڈیفرانزو, آپ ٹیکسس میں ہیں, ڈاکٹر ڈیفرانزو بھی ٹیکسس میں ہے, وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک وہ بھی ہے میموریل بھی ہے, where is he? ڈیلس میں. I just forgot the name of that place. لیکن Dr. DeFranzo is the godfather of diabetes and he invented this drug class and it's good for kidneys too. اچھا صحیح. تو اب دوائیوں کا ذکر آیا ہے تو ہمارے ممبرس کو تھوڑا سا ہی بتا دیجیے کہ ایک تو لائف سٹائل اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول سے ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم ڈائبٹیز کو یا بلڈ گلوکوز کو نہ کنٹرول کر سکیں تو پھر دوائیاں جو ہیں کس قسم کی ہوتی ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ جی, تو ڈائبٹیز کی آپ کو معلوم ہے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں ہمیں پچھلے 2000 سالوں سے پتہ ہے. 2500 ایئرز اگو انڈیا جو ہوتے تھے طبیب یا یونانی طبیب, انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں ڈائبٹیز کے بارے میں لکھا ہے. اور انڈیا کے اندر ہم
ڈائبٹیز کو مدھومیہ کہتے تھے, میننگ ہنی. اور یہ جو طبیب تھے یہ ڈائبٹیز کو چونٹیوں سے ڈائگنوز کرتے تھے. جو ڈائبٹک پیشنٹ کا جو یورین ہوتا ہے اس میں چینی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے چونٹیاں جمع ہو جاتی تھیں, تو وہ کہتے تھے کہ ڈائبٹیز ہے. اور یہ انڈین جو تھے ان کو معلوم تھا کہ ٹائپ 1 ہوتی ہے ڈائبٹیز, ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, یہ بھی انہیں پتا تھا. اور تھے انہوں نے کہا کہ یو کین کال ہم دا فرسٹ ایکسرسائز فزیولوجسٹ ان دا ورلڈ, کیونکہ وہ اپنے کہتے تھے ٹائپ 2 ڈائبٹکس کو کہ آپ ایکسرسائز کریں. اتنے سالوں پہلے ان کو لیکن 1921 تک ڈائبٹیز کی کوئی دوائیاں نہیں تھیں. پہلی دوا جو ڈائبٹیز کی ایجاد ہوئی ہے وہ انسولین تھی. بیس نے انسولین دریافت کی, اس کے بعد ان کو نوبیل پرائز بھی ملا. ابھی 100 ہو گئے, اگلے سال جو ہے it will be 100 years of the discovery of insulin. تو انسولین کے بعد کتنے دہائیوں تک کوئی اور دوائی نہیں تھی. اس کے بعد سلفونل یوریا کلاس لی. سلفونل یوریا کلاس جو ہے وہ بھی ایک منہ سے لینے والی دوائی ہے, وہ آپ کے پینکریاس ریلیز کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مدد ملے گی شوگر کنٹرول کرنے میں. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ڈائبٹیز کے بارے میں, اٹ ول ناٹ ورک لانگ ٹرم, کیونکہ ایونچولی آپ کے جو 20% رہ گئے ہیں بیٹا سیلس دے ول رن آؤٹ اینڈ دین دس میڈیسن ول ناٹ ورک. اس کے بعد میٹفارمن نکلی جس کو گلوکوفارمین کہتے ہیں. دنیا میں مختلف ناموں سے یہ دوائی ملتی ہے, یہاں پر امریکہ میں اس کو کہتے ہیں جنیرک. پھر اس میٹفارمن کے بعد اب ہمارے پاس اتنی ساری دوائیاں ہیں, ڈفرینٹ ڈرگ کلاسز. جب میں میڈیکل اسکول میں تھی 1990s میں, تو ہم سمجھتے تھے کہ دو وجوہات سے ہوتی ہے, ایک انسولین کے خلاف مزاحمت اور دوسری انسولین کی کمی. لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کتنے سارے پیتھویز ہیں. لیور کس طرح اس میں ایکٹ کرتا ہے, کڈنیز کیسے ایکٹ کرتی ہیں, آپ کا نروس سسٹم کیسے ایکٹ کرتا ہے, گٹ کا کیا رول ہے. تو ہم نے ان تمام سسٹمز کو سمجھا اور اب اس کے لحاظ سے نئی دوائیاں نکلی, جیسے کہ گلوکاگون ریسپٹر ایگونسٹ دوائی ہے, the DPP4 inhibitor class, SGLT2 inhibitors, all of these have so much science behind them. All be different podcasts because ہر ایک کے پیچھے ایک لمبی سائنس ہے. جیسے کہ GLP1 ریسپٹر ایگونسٹ کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہیلا مانسٹر کو سائنسدانوں نے کیسے آبزرو کیا کہ ہیلا مانسٹر جو ہے بڑی سی لیزرڈ ہوتی ہے میکسیکو میں اور نارتھ امریکہ. ہیلا مانسٹر lives in desert, وہ سال میں صرف 8 مرتبہ کھاتا ہے. تو سائنسدان جو تھے وہ اتنے حیران ہوئے کہ بھائی ہیلا مانسٹر سال میں 8 مرتبہ کیسے کھاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی جو لعاب ہے اس کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو ایگزینڈن 4 کہتے ہیں. پر ایگزینڈن 4 کے اوپر انہوں نے اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ it's homologous to a molecule that we make in our intestine. ہمارے اسمال انٹیسٹین میں ایک بنتا ہے مالیکول جس کو کہتے ہیں GLP1. ہمارا اپنا GLP1 جو ہے وہ 1 منٹ رہے گا, 1 منٹ کے بعد وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے, وہ ایک انزائم ڈیگریڈ کرتا ہے. تو انہوں نے 2 طرح کی دوائیاں بنائی. پہلے بنائی تھی DPP4 انہیبیٹر کہ وہ انزائم بلاک کر دیں تو ہمارا اپنا GLP تھوڑا لمبا عرصہ ہے. GLP1 جو ہے اس کے ریسپٹرز کئی جگہوں پر ہیں. It stimulates your satiety centers in the brain, so you feel full, you don't want to eat more, and then your stomach moves slow. اور آپ کا جو پینکریاس ہے وہ انسولین بنائے گا. تو ان سارے کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوگا, ڈائبٹیز کا کنٹرول بہتر ہو جائے گا. تو اس کی پھر دوائیاں ہیں. پھر SGLT2 انہیبیٹر جیسے میں نے آپ سے کہا ڈاکٹر ڈی فرانزو کی ایجاد, یہ بھی ایک نئی ڈسکوری ہے. کس طرح ایک فیملی تھی, اس کو کہتے ہیں فیملیل رینل گلوکوسیوریا. یہ جو فیملی ہے یہ لوگ ری ایبزورب نہیں کرتے گلوکوز کو جیسے نارملی کرنا چاہیے. سو دے کیپ گلوکوز ان یور یورین, تو ان میں ڈائبٹیز نہیں ہوتی, ان کا وزن بھی نارمل رہتا ہے اور ان کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی. انہوں نے سائنسدانوں نے یہ مالیکول بنایا جس سے وہ نارملی یہ ڈور بند کر دیں جس سے گلوکوز ری ایبزورب ہو جائے آپ کے بلڈ میں. So all of these drugs work differently, or it's amazing now we have all these different choices to help our patients. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دن 2020 میں ایسا کوئی ریزن نہیں ہے جس سے آپ کسی مریض کی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہ کر سکیں. یعنی ہمارے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں. ہمارے پاس اچھی مشینیں ہیں جن سے ہم بلڈ شوگر چیک کر سکتے ہیں, دوائیاں ہیں جن سے ہم ان کا کنٹرول اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کو ان پیچیدگیوں سے بچا سکتے ہیں. تو ہاں ٹھیک ہے, دوبارہ کرتے ہیں. آپ کو نوٹیفیکیشن آیا دوبارہ؟ جی ابھی آیا. صحیح.
چلیں ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی ہم کیا کہتے ہیں ختم کریں یا پھر 5 منٹ بات کر لیں؟ یہ میرے خیال ہے ابھی آئی تھنک ابھی ایک جو ٹاپک رہتا ہے وہ ڈاکٹر لبنا کی بک کا ہے, تو آئی تھنک وی کین کور دیٹ رائٹ ناؤ. نہیں 10 منٹ رہ گئے میٹنگ ختم ہونے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ اسٹارٹ کر لنک بھیج دیتا ہوں آپ کو. میرے خیال میں 10 منٹ کافی ہوں گے. جی میرے خیال 10 منٹ کافی ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, میں یہ کاٹ دوں گا بیچ میں. صحیح. تو ڈاکٹر لبنا, یہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ جو بتایا ہے ڈائبٹیز کے بارے میں, آپ نے غالباً ایک بڑی ضخیم کتاب بھی لکھی ہے ڈائبٹیز کے بارے میں, تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ کتاب آپ نے لکھنے کا خیال کیسے آیا, اور یہ ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ اس کتاب کو اگر حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی, تو ڈائبٹیز کی کتاب لکھنے کا میرے ذہن میں اس لیے خیال آیا کیونکہ جب میں فیلوشپ کر رہی تھی تو میری امی کو ڈائبٹیز تھی. میں اپنی بہن کے گھر گئی اور میرے پاس ایک گلوکامیٹر تھا. ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ شوگر کیسے چیک کرتے ہیں. میں نے اپنی امی کی بلڈ چیک کی اور ان کی بلڈ شوگر 325 ملی گرامز پر ڈیسی لیٹر تھی. میں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بس آپ اپنا ڈائٹ پہ دھیان دیں. اور میں نے کہا اپنا پل باکس دکھائیں, تو اس میں 3 دوائیاں تھیں, ایک لائسینوپرل, ہائیڈروکلوروتھازائڈ اور ایسپرین. آفٹر آئی ڈائگنوز مائی مام, تو میں اپنی امی کو بتا رہی تھی کہ ڈائبٹیز کیا ہے, اس کا علاج کیسے کرتے ہیں. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ دیر از اے ہیوج گیپ. ہمارے جو بھی شوگر ڈائبٹیز مبہم سا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں شوگر ہو گئی, ہم اب پتہ نہیں کیا کریں اور ہمیں کیا ہو جائے گا. پیپل آر ویری اسکیئرڈ. اور یہ ساری نئی انفارمیشن, نالج اور ٹیکنالوجی ہے, and there is a gap between these two and some needs to fill this gap. تو اس وقت جو ہے اپنی اردو بہت خراب ہو گئی تھی. میں نے BBC اردو سے پڑھنا شروع کیا, دوبارہ سے سیکھا کہ کیسے لکھنا ہے. جو ہے میں نے شروع کی, بہت ضخیم نہیں ہے. اس میں کتنے پیجز ہیں, 132 پیجز کی بک ہے, اور اس میں جو ہے 13 چیپٹر ہیں. لوگوں کو مدد مل سکتی ہے جسٹ ٹو نو کہ بیسکس ڈائبٹیز کے بارے میں سمجھنا, کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی بات سنتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں, لیکن دا مور ہم جتنا سیکھیں اس کے بعد اتنا ہی ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور ہمارا خوف بھی کم ہوتا ہے. صحیح. اس کتاب میں کو پڑھنے سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈائبٹیز کیا ہے, کیسے ہو جاتی ہے, اس کا علاج کیسے کریں اور کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ نے غالباً یہ سائنس کی دنیا میں اس کی PDF اپلوڈ بھی کی تھی. تو ہم جب یہ پوسٹ کریں گے آپ کی گفتگو جو ہے, تو ہم ساتھ پھر وہ اس کا لنک دوبارہ سے ڈال دیں گے. لیکن اس میں ایک چیپٹر جو تھا وہ آپ نے سگریٹ نوشی پہ, اسموکنگ پہ لکھا تھا. تو سگریٹ نوشی کا ڈائبٹیز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سگریٹ نوشی ایک الگ چیز ہے, وہ آؤٹ سائڈ چیز ہے نا, ایکسٹرنل فیکٹر ہے. ڈائبٹیز ہے. تو جب ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کے ساتھ ایک اور ہم پرابلم لے لیں تو وہ کمپاؤنڈڈ ہو جائے گی. 2+2 will be 5 or more. جانتے ہیں کہ اسموکنگ از ہورینڈس, اٹ کازز ڈیمیج ٹو آل آف آور باڈیز, رسک فار کینسر, کورونری آرٹری ڈیزیز. اور ایک بہت اچھی کتاب ہے ایمپرر آف آل میلڈیز, اس کو لکھا ہے ڈاکٹر سدھارتھا مکھرجی نے. وہ جو ہے کینسر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. وہ ہے ضخیم کتاب, اتنی موٹی. It's about the biography of cancer. تو اس کی انہوں نے ساری ہسٹری بتائی ہے کینسر کی, کہ کس طرح لوگوں کو, یعنی مصر کے زمانے سے انہوں نے کوئین کا ذکر کیا ہے جس کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا, اور ان کا ایک سلیو تھا جس نے کس طرح ان کو کاٹ دیا, اور اس کی وجہ سے ایون کہ وہ ایک ملک سے جنگ کرنے والے تھے لیکن انہوں نے دوسرے ملک سے جنگ کر لی. کس طرح کینسر نے انسانی تاریخ پر اثر ڈالا ہے, اور کس طرح پچھلے 100 سال میں ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے کینسر کے بارے میں. اور اسموکنگ کی بہت تعریف جو ہے, اٹس ایکچولی ویری سیڈ کہ جو اسموکنگ کی کمپنیز ہیں, ٹوبیکو کمپنیز, ان کو معلوم بھی تھا کہ ہم یہ زہر بیچ رہے ہیں, لیکن پیسے کمانے کے لیے انہوں نے کیا یہ. اور ایون کہ اور لوگ کہتے تھے کہ اسموکنگ سے یہ سارے ہوتے ہیں نقصان, تو وہ اس کو دباتے تھے, اس کو پیچھے کرتے تھے. اور ایون ابھی انہوں نے یہ جو نئے نکلے ہیں, کیا ہے, انہیلڈ الیکٹرک سگریٹس, جی, تو ای سگریٹس کی بھی جو انڈسٹری ہے وہ بھی 2 قدم آگے ہیں. دے ڈسکریج ایوری ٹائم
trying to raise awareness because they want to make money. صحیح. اور there was one interesting point in the book جہاں پر ڈاکٹرز جمع ہوئے اور وہ اسموکنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے and all of them were smoking. وہ خود سے کریں اور اسموکنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب میں اٹس سو فنی, یو شوڈ گو سی, یوٹیوب کے اندر بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ ٹی وی پہ اشتہار آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں گھر گھر, مریض دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں اسموکنگ بھی کر رہے ہیں. کہتے تھے کہ کون سی سگریٹس جو ہیں وہ ڈاکٹرز میں زیادہ پاپولر ہیں. اور خواتین میں آپ کو معلوم ہوگا پہلے ایک خاتون نیو یارک کی اسٹریٹ میں وہ اسموکنگ کر رہی تھی تو ان کو پولیس والے نے روکا اور انہوں نے کہا جیل میں ڈالیں گے, شاید جیل میں ڈالا بھی تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں ان کو پتہ چل گیا ظاہر ہے ٹوبیکو کمپنیز کو کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 50% پاپولیشن ہے وہ خواتین ہے. انہوں نے خواتین کو ایڈورٹائز کرنا شروع کیا کہ آپ کتنی گلیمرس لگ رہی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں, اسموکنگ کریں. اسموکنگ اگر آپ کریں گے, آپ کو پہلے سے ڈائبٹیز ہے, it's even worse than somebody who doesn't have diabetes. So don't do it, you know, it's just most horrific you can do to your body. صحیح. تو ڈاکٹر لبنہ, آپ اور کوئی ایسا انفارمیشن ہے جو آپ ممبرس کو دینا چاہیں گی؟ میرے خیال میں ڈائبٹیز اتنی بڑی ہے, اتنا کچھ ہے اس بارے میں. آپ کا معلوم ہے کہ صرف ڈائبٹیز کے اوپر ہی 100 سے زیادہ جرنل ہر مہینے چھپ رہے ہیں. overwhelmed, just pick up something, start reading. آپ پڑھتے رہیں. اور میں اب اس کتاب کا اگلا ایڈیشن لکھ رہی ہوں کیونکہ یہ 2012 میں لکھی تھی. 2012 سے آج تک بہت تبدیلیاں آ گئیں. SGLT2 ڈرگ کلاس تو تھی نہیں, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر بھی ابھی یہاں تک نہیں پہنچے تھے جیسے ہیں. اس وقت ہم لوگ ڈیکسکام 3 سیکھ رہے تھے اور ڈیکسکام 6 چل رہا ہے آج کل. نئے چیزیں نکل آئی ہیں. لیبرے CGM پہلے نہیں ہوتا تھا, وہ ہے. تو اس کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ, نئی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے بس سیکھتے رہیں اور جسٹ ٹیک ون ڈے ایٹ اے ٹائم. صحیح. تو ڈاکٹر لبنہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی قیمتی معلومات دی ہمیں اور ہمارے ممبرس کو. اور حسان, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ جو تھا اس کو ارینج کیا. تو سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو. تھینک یو. چلیں جی, میں ریکارڈنگ بند کر